بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت قیل اہاکذا عرشک قالت کأنہ ہو۔ پارہ نمبر 19 سورہ نمل، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 42، 43، 44۔ جب ملکہ سبا بلقیس سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی اور بلقیس کو بلقیس کی شاہی تخت دکھایا گیا اور پوچھا گیا، سوال کیا گیا ان بلقیس سے کہ اہاکذا عرشک، کیا یہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ تو ملکہ سبا نے کہا، بلقیس نے کہا کأنہ ہو، ہاں ایسا ہی ہے۔ کأنہ بطور تشبیہ اسی لیے کہا، ادوات تشبیہ اسی لیے استعمال کیا چونکہ شاہی تخت بدلا گیا تھا، شاہی تخت میں تبدیلی کی گئی تھی اور لہٰذا بلقیس نے سوال کے مطابق جواب دیا، ورنہ بلقیس سمجھ گئی تھی، وہ پہچان گئی تھی کہ یہ شاہی تخت میری ہی تخت ہے جس کو بدلا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بلقیس ایک عقل مند تھی، سمجھدار تھی، ان کو پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ سلیمان علیہ السلام ایک عظیم منصب، نبوت کے منصب پر سرفراز شخصیت ہے، اور اس واقعہ سے قبل بھی وہ فرمانبردار تابعدار ہو چکے تھے۔ اس وقت فرمانبردار مطیع ہو چکی جب قاصدوں نے سلیمان علیہ السلام کی احوال جو ہے وہ پہنچائی، لیکن اس وقت چند روز تک ایمان نہیں لائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت ان کی عادت مستمرہ یا عادت بن چکی تھی، اور ظاہر ہے کہ ماحول کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ کافر قوم میں رہتی تھی، قومی عادات اکثر انسان کو سوچنے سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور معاشرتی مراسم اور رسم و رواج کی بھی یہ مسائل ہوتے ہیں کہ اس کا چھوڑنا جو ہے ایک معاشرتی المیہ ہوتا ہے، قومی المیہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ عاقلہ تھی، سمجھدار تھی، جب تنبیہ کی گئی تو سمجھ گئی۔ آیت نمبر 44 میں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قیل لہا ادخل الصرح۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ نبوت و اعجاز شان دکھانے کے بعد ظاہری شان و شوکت اور ظاہری حکومت کی شان و شوکت اور سلطنت وہ بھی دکھلا دیا جائے، تاکہ بلقیس اپنے آپ کو کوئی عظیم نہ سمجھے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ایک شش محل بنایا، اور اس شش محل کے صحن میں ایک حوض بنایا، اور اس میں پانی اور مچھلیاں، اور اس کو شیشہ سے پاٹ دیا اوپر سے، اور شیشہ بھی ایسا صاف شفاف ستھرا لگایا کہ ظاہری نظر میں وہ نظر نہیں آتا تھا، اور حوض ایک ایسی مقام اور انٹری پوائنٹ پر بنایا، داخلے کی جگہ پر، کہ محل میں جانے والا لامحالہ اس حوض کو عبور کرتے تھے۔ بہرحال بلقیس کو کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، اور چونکہ قرینہ سے بلقیس کو گمان ہو گیا کہ اس کے ادھر داخل ہونے کے لیے دامن اٹھانا پڑتا ہے، لہٰذا بلقیس نے اپنی پنڈلی کھول دامن اٹھا دی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو محل ہے،
یہ سب کے سب جتنی بھی صحن میں یہ شیشہ سے ایک محل بنایا ہے، یہ شیشہ ہے، حوض نہیں ہے، حوض نیچے ہے، تو لہٰذا دامن اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر بلقیس کو معلوم ہوا کہ یہ جو دنیاوی صنعت کاری کے عجائب بھی ایسے عجیب ہے جو آج تک میں نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھے ہیں، اور اسی اساس پر بلقیس کے دل میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عظمت مزید بھی پیدا ہو گئی، اور بے ساختہ کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، شرک میں مبتلا تھی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے مطابق رب العالمین پر ایمان لا رہی ہوں۔ یہاں پر بلقیس کا واقعہ ختم ہوا، اور اب بالآخر سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ مشرف باسلام ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیا حالات پیش آئے، قرآن کریم اس سے ساکت ہے، اور بابا فرمایا کرتے تھے المعانی کی غالباً عبارت ابہم ما افہم اللہ، لیکن عبداللہ ابن عیینہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کیا تھا؟ تو عبداللہ ابن عیینہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ یہ معاملہ اسلمت للہ رب العالمین پر ختم ہو گیا، مگر ابن عساکر نے حضرت اکرمہ سے روایت نقل کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کیا تھا، یمن میں دوبارہ بیچ دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 3 دن کے لیے یمن تشریف لے جاتے تھے، اور بلقیس کے لیے یہ بھی روایات میں ہے کہ اس نے 3 بے نظیر اور بہترین محلات بنائی تھی 3 یمن میں۔ فرمایا فلما جاءت، جب وہ ملکہ آ گئی، بلقیس آ گئی، ملکہ سبا آ گئی، قیلا، تو ان سے پوچھا گیا اہاکذا عرشک، کہ کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ قالت، وہ بولی کأنہ ہوں، گویا کہ یہ وہی ہے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور ہمیں دیا گیا ہے علم، من قبلہا، اس سے پہلے بھی ہم سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور نبوت اور سرفرازی کے قائل تھے۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرمان بردار تھے، وَصَدَّهَا، اور رو کے رکھا تھا، ما اس چیز نے، کانت تعبد من دین اللہ، جیسے وہ پوچھتے تھے قوم سوائے اللہ کے، انہا کانت، بے شک وہ چیز تھی، من قوم کافرین، کافر قوم سے، قیلا، اس سے کہا گیا، لَهَدْخُلِ السَّرْحَ، قیل لَهَدْخُلِ السَّرْحَ، اس سے کہا گیا کہ تو داخل ہو اس محل میں، فلما رأتہ، جب اس نے دیکھا، حسبتہ، تو اس نے خیال کیا، لجتاً، گہرے پانی کا، وکشفت عن ساقیہا، کھول دی اپنے دونوں پنڈلیاں، قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انہ صرح ممرد من قواریر، کہ بے شک یہ ایک محل ہے صاف شفاف شیشے کا، قواریر شیشے کو کہتے۔ ملکہ نے کہا، بلقیس نے کہا، قالت، کہنے لگے، رب، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنے جان پر، واسلمت، اور اب میں اسلام لائی ہوں، مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اللہ پر، رب العالمین، جو رب ہے سارے جہان کا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔